وہ سارے بس کی چھت پر سوار صداقت کے گاؤں جا رہے تھے۔ مدثر پوچھنے لگا، تم روزانہ یوں ہی چھت پر بیٹھ کر آتے جاتے ہو؟ صداقت نے جواب دیا، یار بائی روڈ کم ہی آتے ہیں، نہیں تو اکثر بائی ایئر ہی آنا پڑتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، ہاں اسٹوڈنٹ نے کون سا کرایہ دینا ہوتا ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے جو چھت پر لے جاتے ہیں۔ صداقت کہنے لگا، مدثر شکر کیا کرو کہ تم لوگ شہر میں رہتے ہو، ورنہ ہم گاؤں والوں سے پوچھو، صبح 4 بجے اٹھ کر پہلے کھیتوں سے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کر لاتے ہیں، اس کے بعد اسے کتر کر جانوروں کو ڈالنا ہوتا ہے، پھر بس میں ذلیل ہو کر کالج پہنچتے ہیں، جبکہ تم شہر کے نوابزادے 8-9 بجے جب بھی تمہاری آنکھ کھلے تم کالج آ جاتے ہو۔ شکیل کہنے لگا، ہاں یار یہ تو ہے، تمہاری زندگی ہم سے مشکل ہے۔ ان کے گاؤں سے تھوڑا پیچھے ایک مدرسہ آیا۔ صداقت بتانے لگا کہ میں نے یہاں سے حفظ کیا تھا، نہ پوچھو وہ دن کیسے تھے۔ ہاں اچھے بھی تھے لیکن بہت سخت بھی۔ ہفتہ بھر ادھر ہی رہتے تھے، پھر کہیں ایک دن کے لیے چھٹی ہوتی تو گھر جاتے۔ اب ان کے گاؤں کے سامنے والے سٹاپ پر بس رکی تو وہ سارے اترنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے وہ سارے گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں میں بڑی بڑی حویلیاں اور پکے مکان بھی تھے، ہاں کچھ غریبوں کے اب بھی کچے مکان تھے۔ ہر طرف سبزہ اور ہریالی تھی۔ مدثر کہنے لگا، یار تمہارا گاؤں تو بہت بڑا ہے، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ گاؤں چھوٹے سے ہی ہوتے ہیں۔ یار گاؤں بہت بڑا ہے، یہاں پر ایک کالج ہونا چاہیے تاکہ اس گاؤں کے لوگوں اور ارد گرد کے دیہات والے آرام سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ میٹرک کے بعد لڑکیاں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور لڑکوں کو مال مویشی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مال مویشی لڑکوں کے حوالے کیے جاتے ہیں یا لڑکوں کو مال مویشیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ مدثر نے وضاحت مانگی، تم نے سنا نہیں ہوا ڈنگروں کے ساتھ ڈنگر بننا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں مال مویشیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، نہ کہ انہیں ہمارے حوالے۔ ہماری پھر کوئی سوچ، کوئی خواب زندہ رہ ہی نہیں جاتا۔ وہ ایک اسکول کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ مدثر نے اسکول دیکھا تو کہنے لگا، یہ اسکول تو بہت اچھا بنا ہے، کیا پرائیویٹ ہے؟ نہ پرائیویٹ نہ سرکاری، یہ اس گاؤں کے ایک شخص نے تعمیر کروایا ہے۔ یہ لڑکوں کا اسکول ہے اور آگے ایک لڑکیوں کا اسکول بھی ہے۔ صداقت نے بتایا، سارے اخراجات وہ خود ہی کرتے ہیں؟ قیوم نے سوال کیا۔ ہاں ایسے ہی ہے، وہ اس گاؤں میں تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں، صداقت نے جواب دیا۔ بڑی اچھی سوچ ہے ان کی، مدثر نے تعریف کی۔ ہاں سوچ تو اچھی ہے لیکن پھر بھی ہر شخص انہیں پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ مدثر کو حیرت ہوئی۔ یہ لمبی بات ہے، پھر کبھی سہی۔ اب وہ ایک حویلی میں پہنچ گئے۔ صداقت نے وہاں بیٹھے 3 افراد کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ وہ بتانے لگا، چچا یہ میرے دوست شہر سے آئے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، بیٹا اپنے دوستوں کی کوئی خدمت بھی کی کہ نہیں؟ نہیں چچا ابھی تو آئے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو آواز دی جو حویلی کے باہر کھڑا تھا، اسے چائے بنوانے کا بولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا چائے لے کر آیا۔ وہ چائے پینے لگے۔ چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہی مدثر کہنے لگا، یار بڑی کمال کی چائے ہے، ورنہ شہر میں تو دودھ بھی پتہ نہیں کیسا ملتا ہے، اصل چائے کا ذائقہ آج محسوس کیا ہے۔ قیوم بولا، واقعی کمال کی چائے ہے۔ چچا جی کہنے لگے، پتر جی ہمارے گھر کے ڈنگر ہیں، یہ خالص دودھ کی چائے ہے، مزیدار تو ہوگی۔ بالکل چاچا جی، خالص چیز تو پھر خالص ہی ہوتی ہے، شکیل نے کہا۔ وہ چائے پی رہے تھے کہ اس دوران حویلی میں ایک اور شخص آ گیا۔ وہ تینوں ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے تو صداقت نے دیکھا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس کے باقی دوست بھی کھڑے ہو گئے۔ چچا نے دست بوسی کرتے ہوئے کہا، میرے بھاگ جاگ گئے جو مرشد جی خود میرے پاس تشریف لے آئے۔ وہ چچا جی کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگے، بس بس تشریف رکھو۔ وہ سارے بیٹھ گئے۔ چچا جی کہنے لگے، میاں جی آپ نے اتنا تکلف کیا، پیغام بھیج دیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ میں گزر رہا تھا تو سوچا ملتا جاؤں، یہ تو آپ کی محبت ہے۔ میلہ شروع ہو چکا ہے، دودھ وقت پر پہنچا دینا۔
آپ فکر ہی نہ کریں، دودھ وقت پر پہنچ جائے گا، اور چاول بھی اس بار کم بھیجے۔ میاں جی نے تشویش کا اظہار کیا۔ چچا نے جھجک کے ساتھ کہا، میاں جی آپ تو جانتے ہی ہیں اس بار فصل کم ہوئی تھی، بس اس وجہ سے آپ دعا کریں، اگلی بار آپ کے تمام شکوے دور کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں فصل کم ہوئی تھی، لیکن کیا ہم نیکی کے راستے میں کم دینا شروع کر دیں؟ ہمارے باقی سارے معاملات یوں ہی رہیں گے، لیکن جہاں باری آتی ہے اس کی راہ میں دینے کی، تو پھر فکر ہونے لگتی ہے۔ اس گاؤں کی خوشحالی کا راز کیا ہے جانتے ہو؟ جی میاں جی جانتے ہیں، اس گاؤں کی رونقیں آپ کی وجہ سے ہی ہیں۔ میاں جی مسکرائے۔ اگر ہمارے بزرگوں کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ گاؤں بھی ایسا نہ ہوتا، یہ سب تو ان بزرگوں کی کرامت ہے۔ اگر ان بزرگوں کے عرس پہ بھی نہ دیا پھر کب دینا ہے؟ چچا جی کہنے لگے، صداقت پتر، اپنے چچا سے بول دینا کہ میاں جی کے ہاں چاول اور بھیج دے۔ میاں جی خوش ہو گئے۔ خدا تمہیں اور برکت دے، جیتے رہو۔ میاں جی بس آپ راضی رہیں، ہم تو تم سے راضی ہیں۔ چچا نے میاں جی کے چہرے پر تشویش دیکھی تو پوچھنے لگے، میاں جی کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کیا ہوگی، بس یہ نور علی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے بڑے ہمارے بڑوں کے ہاتھ پر بیعت تھے، لیکن اس نے اپنا الگ سے آستانہ بنا لیا ہے۔ میلے پر کیا ویسے بھی کبھی نہیں آیا، ورنہ اس کے بڑے ہمارا کتنا احترام کرتے تھے، وہ اپنا سب کچھ ہمارے بزرگوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، لیکن نور علی یہ ہمارا باغی ہو گیا ہے۔ بس اب کیا کہہ سکتے ہیں میاں جی، رب ہی اس کو ہدایت دے۔ میاں جی کے چہرے پر جلال تھا۔ اس نے سکول بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے بولا کہ اپنی جگہ ہمارے حوالے کر دو، ہم ادھر ایک مدرسہ بنوائیں گے، لیکن کم وقت نہیں مانا، ہمارے بچوں کو انگریز کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس دنیا کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ مر گئے تو فرشتے یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ کتنا پڑھے ہو، انگریزی آتی ہے کہ نہیں، لیکن اسے کون سمجھائے۔ اس لیے تو میاں جی ہم نے اپنے بھتیجے کو حفظ کروایا ہے۔ چچا نے صداقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا کیا۔ میاں جی اب کھڑے ہو گئے، جیتے رہو، اب ہم چلتے ہیں، میلے کے انتظامات بھی دیکھنے ہیں۔ انہوں نے میاں جی کے ہاتھ کی دستبوسی کی اور میاں جی تشریف لے گئے۔ صداقت کہنے لگا، چچا ویسے دنیاوی تعلیم بھی تو ضروری ہے، نور علی نے اپنی زمینیں بیچ کر سکول بنوائے ہیں۔ پتر اگر کامیابی چاہتے ہو تو مرشد کی کسی بات پر سوال نہ اٹھاؤ، مرشد جو کہہ دے وہی حق ہے۔ دیکھو نور علی انہیں نہیں مانتا، یہ اتنے بڑے پیر ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی پیر ہے، لیکن ان کے سامنے وہ کیا چیز؟ نور علی کے بڑے ان سے فیض یاب تھے، وہ ان سے ہی منہ موڑ کر کیسے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی نور علی کی کوئی کرامت سنی ہے؟ ہمارے پیر صاحب سبحان اللہ، ان کی کرامتیں میں تمہیں کیا کیا بتاؤں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ ساتھ کے گاؤں سے ایک جوڑا ان کے پاس آیا، وہ بہت خوش تھا، ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی، شادی کو کتنے سال ہو گئے تھے، لیکن وہ اس نعمت سے محروم تھے۔ پھر ہمارے میاں جی کے پاس آئے اور خدا نے اولاد دے دی۔ چچا ایک اور کرامت کے بارے میں سوچ کر سر ہلا رہے تھے، پھر کہنے لگے، تمہارے دادا جی بتایا کرتے تھے کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہی ملا ہے، اگر ان سے منہ موڑو گے تو کچھ نہیں بچنا۔ ایک شخص ہر سال ان کے میلے پر دودھ لایا کرتا تھا، پھر باغی ہو گیا اور دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی بھینسیں دودھ دینا چھوڑ گئیں، ساری بھینسیں بیمار پڑ گئیں، پھر بھاگا بھاگا ان کے پاس درگاہ پر آیا اور معافی مانگی۔ دربار سے آواز آئی، غلطی معاف کی، اب دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا۔ پھر کیا تھا، اس نے توبہ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ صداقت پوچھنے لگا، چچا جی وہ شخص کون تھا؟ پتر جی مجھے کیا پتا وہ کون تھا، تمہارے دادا جی بتایا کرتے تھے۔ صداقت چائے پی کر انہیں گاؤں دکھانے لے گیا، وہ باتیں کرنے لگے۔ مدثر کہنے لگا، ویسے یہ اچھی بات ہے، ہر کرامت بس کہانی کی طرح ہوتی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے دادا جی بتایا کرتے تھے، کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کون تھا جس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ صداقت کہنے لگا، نہ کرو مدثر، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ گدی نشیں ہے، پیر عالم شاہ۔
مدثر ہنسنے لگا، یار تم پڑھ لکھ کر بھی بیوقوف کے بیوقوف ہو، میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے۔ اس طرح کی کرامتیں بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ یا تو خوف کی وجہ سے انہیں سب کچھ دیتے رہیں یا اس امید پر کہ ان کے حالات بدل جائیں گے، اور ایسے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ جن کی اپنی کرامتیں مشہور ہیں، لوگوں کو اولاد دیتے ہیں، وہ خود میلے پر پورے گاؤں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور دودھ کی فریاد کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جن کی وہ برائی کر کے گئے تھے، ان کی آج تک کوئی کرامت نہیں سنی تم لوگوں نے، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کی زمینیں بیچ کر اس گاؤں کے لیے سکول بنوائے ہیں، اور ان محترم کو سکول سے بھی مسئلہ ہے۔ صداقت کہنے لگا، مدثر کچھ کہنے سے پہلے سوچتے بھی ہیں، وہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں۔ مدثر کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں جس شخص کو علم سے مسئلہ ہو وہ شخص کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اسے اسکول سے مسئلہ اس لیے ہوگا کہ اگر یہ نسل پڑھ لکھ گئی اور ان میں شعور آ گیا تو پھر انہیں عیش کون کروائے گا، پھر ان کے قصے کہانیوں پر کون یقین کرے گا۔ بس جو بھی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم میرے دوست ہو، لیکن میں تم سے درخواست کرتا ہوں ان کے بارے میں ایسا کچھ مت بولو، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس بار صداقت کے لہجے میں غصہ تھا۔ مدثر مسکرایا، ٹھیک ہے صداقت صاحب، اب ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ شکریہ تمہارا۔ صداقت کے لہجے میں اب بھی تھوڑی تندی تھی۔ وہ گاؤں گھومنے کے بعد میلے پر چلے گئے۔ اب شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے پہلے مختلف جھولوں پر موج مستی کی، پھر جلیبیاں اور قتلمہ کھایا۔ ایک طرف میاں جی بیٹھے تھے، وہ ادھر دیکھنے لگے، کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا تھا تو کوئی آ کر قدموں میں گر جاتا۔ اس کے بعد موت کے کنویں پر ناچ گانا اور مختلف کرتب دیکھنے چلے گئے۔ جب اندھیرا مزید بڑھا تو وہ اپنے اصل ٹھکانے کی طرف چل دیے جس کے لیے انہوں نے اتنا سفر کیا تھا۔ ادھر ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اس کے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ٹکٹ لے کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ نوجوان لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی۔ مدثر نے نوٹ دکھائے تو ایک لڑکی پاس آ کر ڈانس کرنے لگی۔ قیوم اس کی طرف دیکھتا رہا اور ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ ہنسنے لگے اور اس ڈانس سے محظوظ ہوتے رہے۔ مدثر کہنے لگا، قیوم صاحب، انہیں نوٹ دکھائیں تو ان کا موڈ بنتا ہے۔ مدثر کے ذہن میں یکدم کچھ آیا۔ اس نے موبائل پر واٹس ایپ کھولی۔ اویس آن لائن تھا۔ اس نے اسے ویڈیو کال کی۔ اویس ثنا سے بات کر رہا تھا، اس لیے اس نے کال کاٹ دی۔ مدثر نے دوبارہ سے کال کی تو اس نے پھر سے کال کاٹ دی۔ اس نے میسج کیا کہ ایک بار کال پک تو کرو۔ اویس نے سوچا کہ کہیں کوئی ضروری کام نہ ہو۔ اس نے ثنا کو اللہ حافظ بولا اور مدثر کی کال پک کی۔ مدثر اسے ان لڑکیوں کا ڈانس آن لائن دکھانے لگا۔ دیکھو اویس، نہیں آئے نا ہمارے ساتھ، دیکھو کیسے مزے ہیں یہاں پر۔ دوبارہ جیب سے نوٹ نکال کر ایک لڑکی کو دکھائے تو وہ پاس آ گئی۔ مدثر اسے نوٹ دیتا رہا اور وہ ڈانس کرتی رہی۔ وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتی رہی۔ مدثر کہنے لگا، اب تڑپو میاں جی، ہماری تو عیاشی ہے عیاشی۔ اویس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ مدثر بھی ہنسنے لگا۔ اب کمینے سے یہ سب دیکھا بھی نہیں گیا، پچھتا رہا ہوگا۔ وہ پھر سے ادھر ہی مصروف ہو گئے۔ وہاں سے باہر نکلے تو صداقت کہنے لگا، اب رات ادھر حویلی میں ہی ٹھہر جاؤ، صبح ایک ساتھ کالج چلیں گے۔ مدثر نے ٹائم دیکھا، نہیں یار، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، امی گھر پر اکیلی ہوں گی، میں نے انہیں کچھ بتایا بھی نہیں، پریشان ہوں گی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم ادھر ہی رک جاتے۔ بہت شکریہ تمہارا، ہم نے بہت مزے کیے، اب چلتے ہیں، کل کالج میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ کیسا، مجھے تو خود تمہارے ساتھ بہت مزہ آیا۔ صداقت ان کے ساتھ انہیں رکشے پر بٹھانے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس وقت کچھ نہ ملا تو وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے آئے گا، لیکن انہیں ایک رکشے والا مل گیا۔ وہ صداقت سے مل کر واپس شہر لوٹ گئے۔